آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ اور مختصر کہانی ہے جس کا عنوان ہے 100 روپے کا نوٹ اور ایک خاموش دھڑکن۔ یہ کہانی ہے جیا اور زوہان کی، دو ایسے لوگ جن کی دنیاؤں میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن ان کے دل آپ کہہ سکتے ہیں ایک ان کہے رشتے میں بندھے ہیں۔ تو آج ہم صرف کہانی نہیں سنائیں گے بلکہ اس کی گہرائی میں اتریں گے، اس کی تہیں کھولیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ محبت، قسمت اور خاموشی کے بارے میں یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ اور اس سب کے بیچ میں ہے ایک 100 روپے کا نوٹ یہ جو ان کے پورے رشتے کی ایک علامت بن جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی اس لحاظ سے بہت دلچسپ ہے کہ یہ بظاہر بہت سادہ لگتی ہے، لیکن اس میں انسانی رشتوں کی اور حالات کی بہت گہرائی چھپی ہوئی ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی واقعات، چھوٹی چھوٹی چیزیں کرداروں کی زندگیوں پر کتنے گہرے اثرات ڈالتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے پانی پوری کے ایک ٹھیلے سے۔ یہ جیا اور زوہان کی ملاقات کی جگہ ہے، لیکن ان کے حالات، جیسا ہم نے کہا، بالکل مختلف ہیں۔ جیا ایک عام متوسط گھرانے کی لڑکی ہے، جبکہ زوہان وہ بے گھر ہے۔ اس کی زندگی سگنل پر گانے یا بھیک مانگنے اور راتیں کسی درخت کے نیچے گزارنے میں گزرتی ہے۔ تو ان کے درمیان بظاہر تو کوئی چیز مشترک نہیں سوائے ایک کے، جیا کا روزانہ زوہان کو 100 روپے کا نوٹ دینا۔ کہانی نے اسے دل کی ایک چھوٹی سی دھڑکن کہا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف رحم ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہے؟ میرے خیال میں یہی کہانی کی بنیاد ہے۔ یہ جو 100 روپے کا نوٹ ہے نا، یہ صرف مالی مدد نہیں ہے، یہ ان کے درمیان ایک زبان بن جاتا ہے، ایک خاموش زبان۔ یہ نوٹ ایک علامت کے طور پر کام کرتا ہے جو کہانی میں بار بار آتا ہے اور اس کے مرکزی خیال کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ جیا کی طرف سے ایک خاموش حمایت ہے اور زوہان کے لیے امید کی ایک کرن۔ لیکن کیا اس رشتے کی بنیاد میں ہی ایک مسئلہ نہیں ہے؟ اچھا؟ ایک دینے والا ہے اور ایک لینے والا۔ یہ طاقت کا ایک غیر متوازن رشتہ نہیں بناتا؟ جیا ہمیشہ اسے کچھ دیتی ہے اور وہ ہمیشہ لیتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ بچپن کی سطح پر تو شاید یہ صرف ایک معصوم سی دوستی ہے، ایک مدد کا اشارہ ہے، لیکن ہاں، اگر یہ رشتہ آگے بڑھتا تو یقیناً یہ عدم توازن ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا۔ لیکن اس کہانی میں یہ نوٹ ان کے سماجی فرق کو مٹاتا نہیں، بلکہ اس کے اوپر ایک پل کا کام کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف ان دونوں کے درمیان ہے، دنیا کی نظروں سے چھپی ہوئی۔ یہ ان کا اپنا ایک چھوٹا سا راز ہے اور یہی راز انہیں جوڑتا ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت معمول تھا، لیکن ظاہر ہے کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کوئی نہ کوئی موڑ تو آتا ہی ہے۔ یہاں کیا ہوا جس نے اس معمول کو توڑا؟ یہاں زندگی یا کہہ لیں قسمت اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ جیا کے والد کا تبادلہ ہو جاتا ہے اور اسے شہر چھوڑنا پڑتا ہے، تو ان کی جدائی کا لمحہ آ جاتا ہے۔ جاتے ہوئے وہ اپنی آخری کوشش کرتی ہے، وہ گاڑی سے 100 روپے کا ایک نوٹ پھینکتی ہے، لیکن اس بار اس نے اس پر اپنا فون نمبر بھی لکھا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ اس کی طرف سے ایک بہت واضح قدم ہے، خاموش اشارے سے بات چیت کی کوشش تک کا سفر۔ یہ لمحہ مجھے ہمیشہ بہت تکلیف دہ لگتا ہے۔ جیا نے اپنی آخری امید اس نوٹ پر لکھ کر پھینکی، لیکن قسمت نے وہ بھی اس تک پہنچنے نہیں دی۔ اس لمحے کو آپ ایک تجزیہ کار کے طور پر کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، یہ کہانی کا پہلا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ وہ نوٹ جو ان کے دوبارہ ملنے کا واحد ذریعہ تھا، وہی ایک المیے کا سبب بن جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک دوسرا بھکاری وہ نوٹ چھین کر بھاگتا ہے۔ زوہان، جو اس نوٹ کو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز سمجھتا ہے، وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور ایک تیز رفتار کار سے ٹکرا جاتا ہے۔ اوہ، تو یہاں کہانی میں ایک زبردست، جسے کہتے ہیں نا، ستم ظریفی ہے۔ یعنی آئرنی؟ بالکل، کہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش رابطے کے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے کا سبب بنتی نظر آتی ہے۔ اور اس حادثے کے بعد جو ہوتا ہے وہ زوہان کے کردار کا اصل امتحان ہے۔ پولیس آتی ہے، اسے مشورہ دیتی ہے کہ بھائی تم اس امیر کار ڈرائیور کے خلاف کیس کرو، تمہیں اچھا خاصا ہرجانہ ملے گا۔ اب سوچنے کی بات ہے، وہ ایک بے گھر زخمی لڑکا ہے، اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ یہ اس کی زندگی بدلنے کا ایک آسان راستہ ہو سکتا تھا، لیکن وہ انکار کر دیتا ہے۔ بالکل،
اور یہ انکار یہی کہانی کا محور ہے۔ لیکن کیا یہ تھوڑا غیر حقیقی نہیں لگتا؟ ایک بے گھر زخمی لڑکا اتنی بڑی رقم کو ٹھکرا دے صرف اس اصول پر کہ وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرے گا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ شاید حقیقی زندگی میں ایسا ہونا مشکل ہو، لیکن کہانیوں میں ایسے لمحات کردار کی اخلاقی گہرائی کو دکھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ حادثہ قسمت کا کھیل تھا، ذوحان کا اس پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ صحیح۔ لیکن حادثے کے بعد معاوضہ ٹھکرانے کا فیصلہ اس کا اپنا تھا، واہ یہ اس کا کردار تھا۔ واہ اور کہانی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا کردار قسمت کے لکھے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ واہ اس کے ایک فیصلے نے قسمت کے دیے ہوئے حادثے کو ایک سنہرے موقع میں بدل دیا۔ اور وہ موقع کیا تھا؟ کار چلانے والی امیر اور بے اولاد خاتون اور ان کے شوہر وہ ذوحان کی اس ایمانداری سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ اسے ہسپتال لے جاتے ہیں، اس کا سارا علاج کرواتے ہیں اور آخر کار اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو جس حادثے نے اسے جیا سے جسمانی طور پر جدا کیا، جی، وہی حادثہ اسے ایک ایسی سماجی حیثیت دیتا ہے جہاں وہ شاید مستقبل میں جیا کے برابر کھڑا ہو سکے۔ بالکل، یہ کہانی کی دوسری بڑی ستم ظریفی ہے۔ تو کئی سال بیت جاتے ہیں، اب ذوحان وہ سگنل پر گانے والا لڑکا نہیں رہا، وہ ایک پڑھا لکھا، کامیاب اور امیر نوجوان ہے۔ اس کی پوری دنیا بدل چکی ہے، لیکن کیا وہ خود بھی بدل گیا ہے؟ یہ سوال ذہن میں رہتا ہے جب کہانی آگے بڑھتی ہے۔ جی، اور جیا کئی سالوں بعد اپنی سہیلی کی شادی کے لیے اسی شہر واپس آتی ہے۔ اور ان کی دوبارہ ملاقات وہ بھی اتنی ہی غیر متوقع اور خاموش ہے جتنی ان کی جدائی تھی۔ بالکل، ایک بارش کی شام جیا دیکھتی ہے کہ ایک مہنگی گاڑی کے پاس کھڑا ایک نوجوان ایک بوڑھے شخص کی گاڑی کا ٹائر بدلنے میں مدد کر رہا ہے، اور وہ نوجوان ذوحان ہے۔ یہ منظر بہت اہم ہے۔ مصنف یہاں دکھا رہا ہے، بتا نہیں رہا۔ مطلب وہ یہ نہیں لکھتا کہ ذوحان امیر ہو کر بھی نیک دل رہا، بلکہ وہ ایک منظر بناتا ہے جو یہ بات خود ہی ثابت کر دیتا ہے۔ اس کی مالی حالت بدلی ہے، اس کا کردار نہیں۔ اور وہ ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہوتی، صرف نظریں ملتی ہیں۔ اس خاموشی میں کیا تھا؟ اتنے سالوں کا فاصلہ، بدلے ہوئے حالات، کیا ایک نظر میں یہ سب سمڑ سکتا ہے؟ یہ ایک پہچان کا لمحہ ہے، ملاپ کا نہیں۔ وہ ایک دوسرے کی روح کو پہچانتے ہیں، ان کے بدلے ہوئے حلیے کے پار دیکھ کر۔ جیا امیر ذوحان کو نہیں دیکھتی، وہ اس لڑکے کو دیکھتی ہے جسے وہ پانی پوری کے ٹھیلے پر جانتی تھی۔ صحیح۔ تصدیق کرتا ہے کہ ان کے درمیان جو تعلق تھا نا، وہ حالات کا محتاج نہیں تھا، وہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ لیکن یہ ایک تلخ لمحہ بھی ہے، کیونکہ یہ صرف ایک پہچان ہے، کوئی حل نہیں۔ اس ملاقات کے بعد جیا کچھ عجیب کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ پرانی یادوں میں کھو کر چھوٹے بچوں میں 100 روپے کے نوٹ بانٹنا شروع کر دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ لاشعوری طور پر ماضی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بالکل، یہ ایک نفسیاتی رد عمل ہے۔ وہ اس رشتے کو، اس احساس کو دوبارہ محسوس کرنا چاہتی ہے جو اب موجود نہیں ہے۔ یہ اس کی طرف سے ماضی کو واپس لانے کی ایک بے بس سی کوشش ہے۔ اور تبھی ذوحان اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، اور ان کی آخری ملاقات ہوتی ہے۔ جی، اور یہ ملاقات یہ دل توڑ دینے والی ہے۔ ان کی گفتگو بہت مختصر اور رسمی ہوتی ہے، جیسے دو اجنبی بات کر رہے ہوں۔ اور پھر جیا اسے بتاتی ہے کہ وہ شادی کے بعد امریکہ منتقل ہو رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تمام امیدیں، تمام کیا ہوتا اگر، سب دم توڑ جاتے ہیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی سب سے اہم گفتگو لفظوں کے بغیر ہوتی ہے۔ جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ان کی نظریں وہ سب کچھ کہہ دیتی ہیں جو ان کی زبانیں نہیں کہہ سکتی۔ برسوں کا انتظار، بچپن کی محبت، جدائی کا درد اور اب ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے کا احساس، سب کچھ اس خاموشی میں موجود ہوتا ہے۔ ان کی اصل گفتگو ان کی خاموشی میں ہوتی ہے، جبکہ ان کے الفاظ صرف سماجی رسم پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کہانی کا وہ آخری لمحہ، ذوحان اسے ایک چھوٹا سا نوٹ دیتا ہے جسے جیا ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ قبول کر لیتی ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ نوٹ کیا تھا؟ کیا یہ وہی 100 روپے کا نوٹ تھا یا کچھ اور؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ دیکھیں، کہانی اسے جان بوجھ کر مبہم رکھتی ہے، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ وہ نوٹ ایک علامت ہے، یہ اس دائرے کا اختتام ہے جو جیا نے شروع کیا تھا۔ اچھا۔
کہانی کا آغاز جیا کے نوٹ دینے سے ہوا تھا اور اختتام ذوحان کے نوٹ دینے پر ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے قرض کی واپسی بھی ہے اور ایک خاموش الوداع بھی۔ یہ ذوحان کا یہ کہنے کا طریقہ ہے کہ میں یاد رکھوں گا، تو ان کے دل ایک لمحے کے لیے ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ مگر پھر حقیقت جیت جاتی ہے اور وہ اپنی اپنی راہ لے لیتے ہیں۔ تو کیا اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ کچھ محبتیں ادھوری ہی رہتی ہیں، کہ ہر کہانی کا خوشگوار انجام نہیں ہوتا؟ یہ تھوڑا مایوس کن نہیں؟ شاید، لیکن یہ حقیقت کے زیادہ قریب ہے نا؟ ہر کہانی کا اور پھر وہ ہمیشہ خوشی سے رہنے لگے پر ختم ہونا ضروری نہیں۔ اس کہانی کی طاقت اس کے ادھورے پن میں ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ رشتے اپنی منزل پانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ہماری زندگی پر ایک گہرا نشان چھوڑ جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک خوبصورت یاد بن کر رہ جاتے ہیں۔ بالکل، جیا اور ذوحان کی محبت ایک خوبصورت یاد بن کر ان کے دلوں میں زندہ رہے گی، بھلے ہی وہ کبھی ایک نہ ہو پائیں۔ یہ کہانی ہمیں مکمل ہونے کی خواہش سے زیادہ احساس کی گہرائی کی قدر کرنا سکھاتی ہے۔ تو آج ہم نے 100 روپے کا نوٹ اور خاموش دھڑکن کی کہانی کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک عام سی چیز، محبت، امید، جدائی اور کردار کی مضبوطی کی ایک طاقتور علامت بن سکتی ہے۔ ہم نے قسمت اور انتخاب کے درمیان کشمکش کو سمجھا، اور یہ بھی دیکھا کہ کس طرح خاموشی کبھی کبھی لفظوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ بالکل، یہ کہانی احساس اور اظہار کے درمیان موجود اس خلا کو نمایاں کرتی ہے جو اکثر انسانی رشتوں کی تقدیر لکھ دیتا ہے۔ جو کچھ ہم شدت سے محسوس کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ اسے ہمیشہ بیان بھی کر پائیں۔ کبھی حالات، کبھی قسمت، اور اکثر ہماری اپنی خاموشی ہمیں ان راستوں پر لے جاتی ہے جن کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور یہی ہم اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جائیں گے۔ یہ کہانی یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ زندگی میں کتنی ہی کہانیاں صرف اس لیے ادھوری رہ جاتی ہیں کہ ان کا بروقت اظہار نہیں کیا جاتا۔ اگر ضیا یا ذوحان میں سے کوئی ایک بھی اپنی خاموشی کو توڑ کر اپنے جذبات کو الفاظ دے دیتا، شاید اس آخری ملاقات میں ہی، تو کیا اس کہانی کا انجام کچھ اور ہو سکتا تھا؟